رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قومیں جو اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھول جاتی ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے کارہائے نمایاں مسخ کر دیتی ہیں، وہ قومیں اپنا وقار اور اپنی قدر و منزلت ہمیشہ کھو بیٹھتی ہیں. اسلاف کا کردار نئی آنے والی نسلوں کے لیے وقار اور ہمت، یہ دونوں چیزیں مہیا کرنے میں ایک بہترین کردار ادا کرتا. اور سنیے گا، وہ قومیں جن کے پاس اپنے آباء و اجداد کی لکھی کوئی معتبر تاریخ نہیں، اور جن کے بڑوں نے کوئی خاص کارنامے انجام نہیں دیے، اس قوم کو اپنا وقار اور اپنی شناخت کے لیے
وہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر بھی کوئی یقین نہیں ہوتا کہ وہ اپنی محنت میں کامیاب ہوں یا ناکام ٹھہریں۔ ہم مسلمان وہ قوم ہے جن کے آباء و اجداد نے وہ تاریخ مرتب کی ہے کہ ہمیں آج ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سر نیچا نہیں کرنا پڑتا، لیکن ہم ہی وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی بہترین اور لاجواب تاریخ کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، نقش قدم کو نہیں اپنایا۔ تذکرہ تھا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وقت کی کمی کا احساس کرتے بڑے تھوڑے سے لفظوں میں ان کی بے شمار یادگاروں میں ایک آدھ بات عرض کرتا ہوں۔ پھر مجھے اور آپ کو اور آج کی اس نسل کو اپنے آپ میں جھانکنا ہے کہ ہم کس طبیعت کے لوگ ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں روش کیا دی تھی، ہموار راستہ کیا دیا تھا، اور ہم کیا ہے۔ تو جو ہے آپ کی سنے، ایک بڑا خوبصورت سا تذکرہ کرنے لگا ہوں ان کا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک گھر ہے مدینہ طیبہ میں۔ توجہ رکھیے گا، میں بہت مختصر کرنے لگا ہوں۔ اور وہ گھر بھی ایک بڑھیا خاتون ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے اس خاتون کی، آنکھوں سے بھی نابینی ہے، نظر ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عمر میں خیال پیدا ہوا کہ بیچاری کیسے کھانا پینا کرتی ہے، کیسے گھر کی صفائی کرتی ہے، کون ہے جو بڑھیا کی نگرانی کرتا ہے، کون ہے جو بڑھیا کا معاون و مددگار ہے۔ رات کا آخری پہر ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اس بڑھیا کے گھر۔ دستک دی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بڑھیا کی آواز ہے، کون ہو؟ فرمایا میں اللہ کا بندہ عمر، اجازت ہے آ جاؤ۔ یہاں پر ایک جملہ یاد رکھ لیں، جب کسی کے دروازے پر جانا پڑ جائے دستک کے بغیر جانا یہ خلاف سنت ہے۔
وہ جگہ جو پبلک کے لیے عام ہے، مسجد ہے، عام پبلک کے لیے کھلی ہے، دیگر ہمارے مقامات ہیں، بیٹھ کے ہیں، گاؤں کے دارے ہیں یا پارک ہیں، ان میں اجازت کی ضرورت نہیں، وہ پبلک کے لیے مختص ہیں۔ لیکن جہاں پہ رہنے والے لوگ رہ رہے ہوں وہاں اجازت و دستک کے بغیر جانا ممنوع ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھو کہ دستک کے لیے اگر کوئی آدمی سوال کرے کون ہو، اپنا نام بھی بتانا چاہیے کہ میرا یہ نام ہے، یہ تعارف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کون؟ آگے سے صاحب کہنے لگے آنا، یعنی میں۔ آپ نے فرمایا یہ آنا میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے اپنا نام بتاؤ، اپنا تعارف کرواؤ، بغیر اجازت کے یہ کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ تعارف کروانا بھی ضروری ہے۔ 3 بار دستک دینے پر اگر جواب نہ آئے واپس مڑ جانا بھی ضروری ہے، اور اگر دستک دیتے ہوئے کسی کے دروازے کے سامنے کھڑا ہونے کی بھی اجازت۔ بولو، دروازے پر آپ نے دستک دی ہے، ایک جگہ پہ دروازے سے ہٹ کر انتظار کے لیے ٹھہر جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ دروازہ کھلے اور گھر کے سین میں آپ کی نظر پڑ جائے، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں عمر ہوں، آپ کے دروازے۔ بڑھیا نے کہا اجازت ہے آ جاؤ۔ حضرت عمر گھر تشریف لے گئے، گھر ستھرا، بڑھیا کا لباس ستھرا، بڑھیا کے ہاتھ منہ دھلے ہوئے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ بڑھیا کھانا کھا چکی ہے، مٹکا رکھا ہے اس میں تازہ پانی بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بڑھیا رات کا آخری پہر ہے، ساری دنیا مدینے کی آرام کر رہی ہے، کون ہے جو تیرے لیے تازہ پانی کا انتظام کر گیا ہو؟ بڑھیا نے کہا عمر تو جو آخری پہر اٹھ کے آ گیا ہے تو اکیلا نہیں، اٹھنے والے اور بھی بڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑ گئے، لیکن یہ لگا کہ دیکھوں بندہ کون ہے، مجھ سے پہلے جو یہ کام کر گیا اور خدمت سر انجام دے گیا۔ دوسری رات ہوئی، آپ پہلے سے ذرا جلدی آئے، بڑھیا کے دروازے پر آپ نے دستک دی، کون؟ اللہ کا بندہ عمر، آ جاؤ۔ حضرت عمر تشریف لے گئے، دیکھا پانی بھرا ہوا ہے، عورت کے ہاتھ منہ دھلے ہوئے ہیں، گھر صاف ستھرا ہے، عورت نے کھانا بھی کھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ بڑھیا کہنے لگی عمر مجھے نام تو نہیں پتا، آنکھوں سے نبینیوں شناخت نہیں کر سکتی، لیکن عرصے دراز سے ایک بندہ روز آتا ہے، پانی بھر کے دے جاتا ہے، مجھے کھانا کھلا کے جاتا ہے، میرے گھر کی صفائی کر کے جاتا ہے، میرے لباس کا اہتمام کر کے جاتا ہے، بولتا بھی نہیں ہے، تعارف بھی نہیں کرواتا، آواز بھی نہیں نکالتا، آنکھوں سے نبینیوں دیکھ بھی نہیں پاتی کہ کون ہے۔ تم تو بول پڑے ہو، تم نے تو کہا کہ میں اللہ کا بندہ عمر ہوں، وہ تو بتاتا بھی نہیں ہے۔ عرصے دراز سے
اس نے اپنے آپ کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا اب تو اس بندے کی جانچ ضروری ہو گئی۔ اگلی رات حضرت عمر تشریف فرمائے عورت کے گھر کے قریب چپکے سے کہ میں آج ساری رات پہرا دوں گا، ہے تو جو آج میں ساری رات پہرا دوں گا، دیکھوں وہ بندہ کون ہے۔ آپ حیران ہو جائیں حضرت عمر بھی کو کم شخصیت کے مالک تو نہیں ہے، ان کا بھی تو اپنا کردار ہے، ان کی بھی تو اپنی شناخت ہے، ان کی بھی تو اپنی توانائیاں ہیں، ان کا بھی تو اپنا اظہار ہے۔ یہ بھی تو فاروق ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، ایک بندہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، پاؤں میں جوتا نہیں، آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی، اپنے آپ کو چادر سے لپیٹا ہوا ہے، بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا، پانی بھرا، عورت کو کھانا کھلایا، گھر کی صفائی ستھرائی کی، اور وہ بندہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جا کر اس بندے کو اپنے بازو میں لپیٹ لیا۔ کون ہو؟ بندہ بولا نہیں، اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بڑی کوشش کی ہے تاکہ میرا پتہ نہ چلے، میرا راز نہ کھلے۔ آپ نے فرمایا تعارف نہیں کرواؤ گے تو میں بھی اللہ کا بندہ عمر ہوں، جانے نہیں دوں گا۔ اچانک حضرت عمر کا ہاتھ لگا، چہرے سے چادر ہٹ گئی، اچانک دیکھا تو وہ چہرہ حضرت صدیق اکبر کا چہرہ تھا۔ حیران رہ گئے۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المومنین حضرت صدیق اکبر، اظہار تو مجھے سمجھ آ گیا، آپ کا راتوں کو جاگنا تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ بولا، نوجوانوں آج کسی کو روپیہ پیسہ دیتے ہو دکھا کے، آج کسی کو راشن دیتے ہو دکھا کے، آج کسی کی مدد کرتے ہو دکھا کے، تاکہ نسل انسانی کے سامنے، گاؤں بستی کے سامنے اس کی غربت کا شرازہ بکھیر دیا جائے کہ فلاں محتاج ہے میں نے مدد کی ہے، فلاں غریب ہے میں نے مدد کی ہے، فلاں ضرورت مند ہے میں نے یہ تعاون کیا ہے۔ اتنی مہربانی کرنے کے بعد کتنے کتنے بندوں کو بتا اور دکھا دیتے ہو۔ اور سنو ہمارے آباؤ اجداد کا کارنامہ کیا ہے، ہمارے وڈیروں کی روش کیا ہے، ہمارے بڑوں کی خدمتگاری کا طریقہ کار کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر صدیق اکبر نے جواب دیا، عمر جوتی میں نے اس لیے اتاری ہے کہ میں بوڑھیا کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے جوتوں کی آواز پیدا کر کے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو اپنا آپ بتانا نہیں چاہتا۔ کہیں میرے جوتے کی آواز سے
کوئی بیدار نہ ہو جائے، دیکھ نہ لے، میرا تعارف نہ ہو جائے، میری شخصیت کا علم نہ ہو جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ ہے ہمارے آبا کی، یہ تاریخ ہے ہمارے اجداد کی، یہ تاریخ ہے ہمارے وڈیروں کی، اور یہ شخصیت ہے حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ بھی اگر غریب کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگے ہیں، آپ بھی اگر غریب کے خدمتگار ہیں، آپ بھی اگر محتاج کے پیچھے لگ گئے اور اس کی محتاجی کو دور کرنے پہ تل گئے، دکھاوا نہ کیجئے، اظہار نہ کیجئے، لوگوں کے سامنے بتائیے نہ۔ اور میرا آخری جملہ سنیں، اگر آپ نے اپنی زبانوں سے بتایا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، آپ چھپانے پہ لگ جائیں گے، اللہ آپ کا تعارف کروانے پہ لگ جائے گا۔ وآخر دعوانا